بیسکلی جو ہے نا سردی انتہا کی سردی ہے تو آج کلاس فرام میں بیڈ روم ہی لے رہا ہوں. آج جو ہے نا اپنے روم تک جانے کی بھی وہ نہیں پڑی. بہت شدید ٹھنڈ ہے یار, بہت شدید ٹھنڈ ہے. باہر برف پڑ رہی ہے, برف. کتنا ٹمپریچر ہے کاشف بھائی آپ کی سائڈ پہ؟ ٹمپریچر ایک منٹ دیکھنا پڑے گا. ابھی آپ کی سائڈ پہ کتنا ٹمپریچر ہے؟ اب مجھے ٹھنڈے علاقے کے لگ رہے ہیں. میں ساؤتھ کوریا سے ہوں. اچھا ماشاء محسن اللہ, بات کر رہا ساؤتھ کوریا سے. جی جی محسن بھائی ماشاء اللہ. ٹمپریچر بس قدرے ڈاؤن ہے, 6 پہ چل رہا ہے اس وقت. ہوں، صحیح ہے. میں اچھا کیا چیک کریں ذرا, مطلب جتنی لی جاتی ہے کیونکہ 12:30 ہو رہے ہیں ادھر. او بالکل رات کے 12:30. ماشاء اللہ حسن بھائی, پیار ہے آپ کا, صبح تھینک یو جہاں پہ بھی. تھینک یو. اچھا ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. جسٹ میں اسکرین کو اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے اوپر, پھر انشاءاللہ جو ہے نا ہم اس کے اوپر آپ لوگوں جسٹ مجھے یہ بتا دیں کہ اسکرین میری شو ہو رہی ہے نا آپ کے پاس؟ جی اسکرین شو ہو رہی ہے. چلیں جی. آج ٹریڈنگ, جسٹ میں فرنٹ والی سلائیڈ لگا لوں, اس کے بعد انشاءاللہ اسٹارٹ اپ کرتے ہیں جی. ایک منٹ, تیمور خان کو بھی ایڈمٹ کر دیتے ہیں. اچھا چلو ایڈمٹ ہوتے رہیں گے. سلائیڈ سب کو شو ہو رہی ہے نا جی؟ جی جی سائڈ اچھا آ جی, رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آج بہت ہی زبردست قسم کا ٹاپک ہے کہ واٹ از رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ میں مینجمنٹ کی تھوڑی سی اسپیلنگ مسٹیک ہے, اسے اگنور کریں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسے سیٹ کریں گے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہماری جو نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ ایک منٹ. اچھا جی, واٹ از فاریکس رسک مینجمنٹ. اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر آپ فارکس میں رسک مینجمنٹ نہیں کرتے تو آپ جو ہے نا فارکس میں کیا ہیں, فیلیور کا شکار ہوتے ہیں, آپ فارکس میں فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی وہیں رسک مینجمنٹ کا فیکٹر ہے, اور یہ بہت ہی اہم فیکٹر ہے. اگر ہم بات کریں کہ فارکس ٹریڈنگ میں جو اوور آل سکسیس ریٹ ہے وہ کتنی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو اس میں فارکس کی سائیکالوجی اور اس کے بعد فارکس میں رسک مینجمنٹ. میں کہتا ہوں کہ یہ جو دو فگر ہیں یہ آپ کی راؤنڈ اباؤٹ 80% فارکس کو کیا کرتے ہیں, کور کرتے ہیں. لوگ 70% کہتے ہیں, میں 80% کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایموشنز آپ کی اور آپ کا رسک مینجمنٹ کے آپ اس طرح سمجھیں کہ فارکس ایک چڑیا ہے, اور وہ چڑیا ایک تار کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, وہ اڑ بھی سکتی ہے, وہاں سے گر بھی سکتی ہے. اسی طرح ہم بائی بھی کر سکتے ہیں, مارکیٹ کو سیل بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہمارا رسک مینجمنٹ فیکٹر بہترین ہے تو یقین مانیں وہ جو ہماری کیا ہے ایک سائیکالوجی ہے ٹریڈنگ کی, وہ بھی ساتھ ساتھ امپروو ہوگی, اور اس سے ہم پروفٹ بیان کریں گے. اچھا جی, فارکس رسک مینجمنٹ بیسکلی ہے کیا؟ جسٹ میں آپ کو اپنے الفاظوں میں بتا دوں. یہ بیسکلی لاٹ سائز, کہ آپ نے اپنے لاٹ سائز کو کس طرح اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ سیٹ کرنا ہے, اپنے لاسز کس طرح کیلکولیٹ کرنے, آپ نے اپنا پروفٹ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے, یہ بیسکلی وہ ہے. فارکس رسک مینجمنٹ comprises individuals action that allow trader to protect against the downside of a trade. کہ اگر کوئی ٹریڈ آپ کے کیا چلی جاتی ہے, ڈاؤن سائڈ چلی جاتی ہے, آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے, تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو کیا کریں جی, پروٹیکٹ کریں. مور رسک مینز ہائر چانسز آف سیزیبل ریٹرنز. رسک جب آپ زیادہ لیتے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک الٹیمیٹ ہم بینیفٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ ریٹرن بھی زیادہ لے سکتے ہیں, بٹ اس میں کیا ہے کہ آلسو اے گریٹر چانس آف سگنیفیکنٹ لاسز. لیکن اس میں ہمارے جو لاسز ہوتے ہیں اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں جب ہم زیادہ رسک لیتے ہیں. دیئر فور بینگ ایبل ٹو مینیج دی لیول آف رسک ٹو minimize loss while maximizing gains is key skill for any trader to have. ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسک مینجمنٹ فیکٹر ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ ہر ٹریڈر کی کیا ہوتی ہے, جان ہوتی ہے. ہر ٹریڈر کی یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کی بیک بون ہے کہ وہ اپنے جو لاسز ہیں اسے کم کریں اور اپنے جو گینز ہیں اسے کیا کرے جی, زیادہ کرے. اچھا جی, رسک مینجمنٹ کین انکلوڈ اسٹیبلشنگ دی کریکٹ پوزیشن سائز. اس میں سب سے پہلے ہم پوزیشن سائز کو کریکٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد سیٹنگ اسٹاپ لاسز, ہم اپنے جو اسٹاپ لاس ہے اسے سیٹ کرتے ہیں.
اینڈ کنٹرولنگ ایموشنز، اور ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. بیسکلی جب ہم ٹریڈ لیتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ہم جو ہی ٹریڈ لگاتے ہیں بس ہم پھر بیٹھے رہتے ہیں اس کو پکڑ کے موبائل کو کہ یار یہ جیسے ہی ان ہوگی، یہ جیسے ہی مطلب ہے کہ 10 سینٹ کے پروفٹ میں آئے گی، فوراً ہم کلوز کے بٹن پہ کلوز کر کے اس سے اپنی جان چھڑا دیتے ہیں. تو یہ بیسکلی ہمارے ایموشنز ہیں جس کی وجہ سے ہم لاسز تو کیا کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں لانگ ٹرم، لیکن ہمارے جو پروفٹ ہوتے ہیں وہ ہم 10 سے 12 سینٹ میں ہی کلوز کر لیتے ہیں. اچھا جی، اور اس میں کیا ہے کہ ایموشنز وین انٹرنگ اینڈ ایگزٹنگ پوزیشن، جب ہم کسی پوزیشن میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں یا ایگزٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری یہ چیزیں اس میں کیا ہوتی ہیں رسک مینجمنٹ کا فیکٹر مطلب ہے کہ ایز اے بینیفیشیل یا اس کے اگینسٹ جاتی ہیں. امپلیمنٹڈ ویل دیز میجرز کین پروو ٹو بی دی ڈفرینس بٹوین پروفیٹیبل ٹریڈنگ اینڈ لوزنگ اٹ آل. مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک وہ ڈفرینس ہے، فرق ہے بٹوین ایک ٹریڈر کے کہ ہم اپنی ٹریڈز کو کیا کر رہے ہیں پروفیٹیبل بنا رہے ہیں، انہیں مینیج کر رہے ہیں، یا ہم ان ٹریڈ سے کیا کر رہے ہیں جی لاس کر رہے ہیں. بیسکلی یہ رسک مینجمنٹ کا ہی فیکٹر وہ اہم فیکٹر ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو رسک مینجمنٹ ہے، لائٹ پھر چلی گئی ہے میرے خیال میں، عدنان بھائی کی بات سچ ہوئی کہ رسک مینجمنٹ کے فیکٹر میں کون کون سی چیزیں انوالو ہیں. بیسکلی کہ اس میں سیلف اپنے آپ کو کیا کرنا، ہم جی اپنے آپ کو ایک منٹ جسٹ، اچھا جی چلو آج اسی سے کام چلاتے ہیں. سیلف ایکچولائزیشنز کے ڈیزائر ٹو بیکم دی موسٹ دیٹ ون کین بی. مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں جی چیک کرتے ہیں کہ ہم کتنا جو ہے نا ہمارے اندر کتنا نالج ہے. اس کے بعد اسٹیم ہے، رسپیکٹ، سیلف اسٹیم، اسٹیٹس، ریکگنائزیشن، اسٹرینتھ، فریڈم. یہ چیزیں وہ ہیں جی کہ اسٹیمز کے ہم ٹریڈنگ کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ بیسکلی اگر آپ انہیں میں ٹریڈنگ کے حوالے سے انہیں جو ہے نا کیا کر رہا ہوں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں. سیلف اسٹیم، اسٹیٹس ہمارا ٹریڈنگ کا کیا ہے، ہم کس جو پرابلم ہے ٹریڈنگ کی ہم اس کو کس طرح ریکگنائز کرتے ہیں جی. اس کی اسٹرینتھ ہماری کیا ہے، ہم کتنی فریڈم میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد لو اینڈ بلانگنگ ہے جی، فرینڈشپ، کہ ہماری کتنے ٹریڈرز کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ کو ریلیشنز ہوتی ہے، ہماری کوئی جو ہے نا فیملی کا ٹریڈر ہے، سینس آف کنیکشنز وغیرہ. اس کے بعد سیفٹی نیڈز ہیں کہ فارکس ٹریڈنگ میں اگر آپ رسک مینجمنٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کی پرسنل سیکیورٹی، آپ کے فنڈز کی سیکیورٹی ہے، امپلائمنٹ کے سورسز ہیں جی اس میں، اور اس کے بعد اس میں آپ ہیلتھ اینڈ پراپرٹی وغیرہ بھی اپنی کیا کر سکتے ہیں اسی رسک مینجمنٹ ہی کے تھرو کر سکتے ہیں. فزیولوجیکل نیڈز کیا ہے، یہ تو انسان کی فزیولوجیکل نیڈز ہے، واٹر شیلٹر، یہ بھی اس چیزوں کو آپ رسک مینجمنٹ فیکٹر کے تھرو ہی ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ ٹاپ 5 فنڈامنٹل آف فارکس رسک مینجمنٹ، جو 5 بڑے کیا ہیں جی فارکس کے اندر رسک مینجمنٹ کے جو 5 بڑے فنڈامنٹلز فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اپنے رسک کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹریڈر ایپیٹیٹ فار رسک. ٹریڈر شوڈ آسک ہاؤ مچ آئی ایم ولنگ ٹو لوز ان اے سنگل ٹریڈ. سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ سے مطلب ہے کہ یہ کویسچن کریں کہ جب آپ ٹریڈ اوپن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جو سنگل ٹریڈ ہے، اس سنگل ٹریڈ میں کتنا لاس برداشت کر سکتا ہوں. تو یہ چیز ہے جی. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ دس particularly important for the most volatile currency pairs such as certain emerging markets currencies. Also liquidity in forex trading is a factor that affect risk management. اچھا جی، اس کے بعد لیکویڈیٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹرز ہے فارکس کی مارکیٹ کے اندر جو کہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے رسک مینجمنٹ فیکٹر کو. اس میں اب کون سی کرنسی پیئر پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہو گیا. لیس لیکوڈ کرنسی پیئرز may mean it is harder to enter and exit position at the price you want. اچھا جی، اب اس میں کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک لیکوڈیٹی انہوں نے بتائی ہے. لیکوڈیٹی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بیسکلی ہوتی کیا ہے. لیکوڈیٹی اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ مارکیٹ آتی ہے وہاں سے وہ کیا ہوتی ہے کہ فوں اوپر یا نیچے ہو جاتی ہے. اور بیسک اس کا جو فیکٹر وہ ہے کہ فارکس ایک کیا ہے لیکویڈیٹ مارکیٹ ہے. اس میں مطلب ہے کہ وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے.
تو یہ کیا ہے کہ لیکوڈیٹی از فاریکس ٹریڈنگ از اے فیکٹر دیٹ افیکٹ رسک مینجمنٹ. لیکوڈیٹی بھی ہمارے رسک مینجمنٹ کو کیا کرتی ہے, افیکٹ کرتی ہے. ایز اے لیس لیکوڈ کرنسی پیئرز may mean it is harder to enter اور exit position. اب ایسے پیئرز ہیں جس کی میں آپ کو بات کروں کہ وہ پیئرز ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں جب ہم ان کے اوپر کوئی اپنی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو ان سے پھر نکلنا ان ٹریڈ سے وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, وبال جان بن جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی کرنسی پیئرز ہیں, جیسے گولڈ کی بات کریں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹریڈ لگاتے ہیں 2055 پہ 2060 کا ایس ایل لگاتے ہیں, یا 2060 پہ ٹی پی لگاتے ہیں, ود ان اے سیکنڈ ہمارا ٹی پی اینڈ ایس ایل ہٹ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ وہ ایک لیکوڈیٹ کرنسی پیئرز ہیں. اچھا جی, if you don't know how much you are comfortable with losing, your position size may end ٹھیک ہے up too high resulting in losses that may affect your ability to take on the next کیا ہے جی لیول, ٹارگیٹڈ لیول ہے اور ورس. اچھا جی, اب اس میں کیا چیز ہے کہ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ کتنا کمفرٹ کیا کر رہے ہیں جی ود لوزنگ یور پوزیشن سائز, آپ اپنی پوزیشن سائز کو کیا کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ اسے اچھے طریقے سے امیجن نہیں کر رہے, مے اینڈ اپ ٹو ہائی ریزلٹنگ. اس میں جو کچھ جو ریزلٹنگ ہے ان لاسز, اس میں لاسز کا بھی ریزلٹ ہے, کیونکہ جب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی پر ٹریڈ پہ کتنا لاس کر کے برداشت کر سکتے ہیں ایز پر اپنے اکاؤنٹ کی رسک مینجمنٹ فیکٹر کو مطلب ہے کہ مد نظر رکھتے اور کتنا آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں, ارن کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک چیز ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسری چیز ہے وہ ہے پوزیشن سائز. اب پوزیشن سائز کیا ہے کہ یہ جب ہم نمبر آف ٹریڈز اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ جو لاٹ سائز ہے. اچھا, سلیکٹنگ دی رائٹ پوزیشن سائز. اب ایسا ہے کہ کچھ بندے اس طرح کرتے ہیں کہ $100 کا اکاؤنٹ ان کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ لگا لیتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ مطلب ہے کہ 0.05 6 10 اس طرح کی لاٹ سائز. تو یقین مانے وہ اکاؤنٹ ان کا ود ان آورز بھی کیا ہو جاتا ہے جی, اپنے آپ کو اللہ حافظ کہہ جاتا ہے, مطلب وہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اگر آپ اکاؤنٹ مینیج کر رہے ہیں اپنا اور آپ کو آپ کی پوزیشن سائز یا لاٹ سائز کا پتہ نہیں ہے تو بھی اس میں مسئلہ ہے. اچھا جی, اور دی نمبر آف لاٹ یو ٹیک on a trade is important as the right size will both protect your account and maximize opportunities. ایک منٹ یہ ایڈ کر لیتے ہیں, میرے خیال میں کسی کی ریکویسٹ آئی ہے, امیزون ہنگو. اچھا جی, چلو ویلکم کہتے ہیں ان کو, بس اللہ خیر کرے. یہ اس طرح کے جو نیم ہوتے ہیں ان سے ڈر بھی بہت لگتا ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم ہمارے کچھ اس میں ایشوز ہوئے تھے, شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو. اچھا جی, اچھا جی, چلو اس کے بعد اب کون سی بات ہم کر رہے تھے کہ جو ہماری پوزیشن ہے, پوزیشن سائز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لاٹ سائز ہے. اب لاٹ سائز آپ نے کون سی یوز کرنی ہے, آپ نے پوزیشن سائز کون سی یوز کرنی ہے. تو یہ دیکھیں کہ سلیکٹنگ دی رائٹ پوزیشن سائز, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. نمبر آف لاٹ یو ٹیک آن اے ٹریڈ, جیسے کہ ابھی گولڈ اس وقت موجود ہے اراؤنڈ اباؤٹ 2056 2055 57 58 کے آس پاس. تو وہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں, مطلب ہے کہ ایک سلاب لے کر آ جاتے ہیں, برپا کر دیتے ہیں, سیلنگ 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 سیلنگ. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس بنیاد پہ سیل کر رہے ہیں, ہمارے اکاؤنٹ کے اندر کتنا بیلنس موجود ہے, اس میں کتنی نیگیٹو پروٹیکشن موجود ہے, کتنا ہمارا اکاؤنٹ پروٹیکٹ ہے جو ہم نے یہ ٹریڈ لی ہے. اب مین چیز یہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کون سے ریزنز ہیں, کون سی چیز ہے, یہ ساری چیزیں جانے بغیر ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں. نہ اس کی پوزیشن ہمیں پتہ ہوتی ہے, نہ اس کی سائز, جس کی وجہ سے وہ اکاؤنٹ ہمارا لاس میں ہو جاتا ہے. اچھا جی, اٹ از امپورٹنٹ دی رائٹ سائز, ایک جو لاٹ سائز ہے رائٹ اکارڈنگ آور اکاؤنٹ ول بوتھ پروٹیکٹ یور اکاؤنٹ اینڈ میکسیمائز اپرچونیٹیز. کہ پوزیشن کے کس پوزیشن پہ آپ ٹریڈ کر رہے ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو لاٹ سائز ہے وہ دو بڑے ہی اہم فیکٹر ہیں جس سے آپ اپنے اکاؤنٹ کی گروتھ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. To select your position size, you need to work out your stop placement, determine your risk percentage and evaluate your pip cost and lot size. اچھا جی, اگر آپ ان چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں اپنی پوزیشن سائز کے حساب سے,
تو آپ کو 2-3 چیزوں کا پتہ ہو کہ آپ کا سٹاپ لاس کتنا ہے، آپ اپنے اکاؤنٹ پہ کتنا رسک لینا چاہتے ہیں، اور آپ کا پپ کاسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، پپ مطلب ہے کہ آپ پپ میں کتنا وہ کرنا چاہتے ہیں، لاس یا پروفٹ، اور آپ کی لاٹ سائز کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو بیسک میں، تو میں نے ایک آپ لوگوں کو فارمولا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، وہ بیسکلی اسی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا جی، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جی سٹاپ لاس کیا ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جی کہ سٹاپ لاس کیا ہوتا ہے. سٹاپ لاس ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ جب ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں اپنا آپ کو کہوں تو میں اپنے ذہن میں لاس بھی رکھتا ہوں کہ جی مجھے اتنا لاس ہوگا تو میں اپنی ٹریڈ کو یا تو مینولی کٹ کر دوں گا، یا پھر میں اسے اپنا جو سٹاپ لاس لگے ہوئے ہیں وہ میرے ہٹ ہو جائیں گے. تو سٹاپ لاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اکاؤنٹ کو نیگیٹیولی پروٹیکٹ کرتی ہے. نیگیٹیولی کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے؟ ہمارا اکاؤنٹ ہے لیٹس سپوز $100 کا، ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا کیا ہے 1:3 ریشو کا کام کرنا ہے. مطلب کہ 30 پپ کا ہمارا ایس ایل ہوگا، 60 پپ کا ہمارا ٹی پی ہوگا. ہم نے 0.01 کی ٹریڈ لی، مطلب کہ $3 لاس، $6 پروفٹ. ایک ٹریڈ ہماری لاس میں گئی، $3 ہٹ ہوئے. دوسرا جب ہم نے آرڈر لگایا اس میں ہمارا کیا ہوا، ٹی پی ہٹ ہوا، $3 پچھلے بھی کور ہو گئے، $3 ہم پروفٹ میں بھی آ گئے. تو یہ سٹاپ لاس کی اہمیت ہے. سٹاپ لاس اس طرح ہے کہ جیسے اس وقت میں اس بیڈ کے اوپر سو رہا ہوں، اور اس کے بعد لیٹس سپوز میں نیچے گر جاتا ہوں، تو اگر نیچے پلو پڑا ہوگا جو تکیہ جسے ہم کہتے ہیں، تو مجھے چوٹ کم لگے گی. اگر تکیہ نیچے موجود نہ ہو تو اس سے مجھے کیا ہے کہ چوٹ زیادہ لگ سکتی ہے. تو یہ بیسکلی سٹاپ لاس جو ہے یہ اوور آل ہمارے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ ایک اہم فیکٹرز ہے. اچھا، تو یوزنگ سٹاپ لاس آرڈرز، اس میں کچھ سٹاپ لاس آرڈر بھی ہوتے ہیں جن میں سٹاپ لاس ہم لگاتے ہیں، انہیں بیسکلی سٹاپ لاس آرڈر کہتے ہیں. which are placed to close a trade when a specific price is reached. In another key concept to understand for effective risk management in forex trading. وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے اردو میں بتائی ہے کہ اس پوزیشن تک، اس پرائس تک میں اپنے آپ کو کیا کر سکتا ہوں، برداشت کر سکتا ہوں، اس کے بعد میری کیپیسٹی برداشت کرنے کی نہیں ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارا ایک سائیکالوجیکل فیکٹرز ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ میں سٹاپ لاس نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری سٹاپ لاس لگی ہوئی تھی 2060 کے اوپر، مارکیٹ ایگزیکٹ گئی 2060 کو ٹچ کیا، اور اس کے بعد فوراً 2040 پہ آ گئی. اگر میرا سٹاپ لاس نہ ہوتا تو مجھے $20 کا پروفٹ ہو جاتا. تو میں ان سے اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ سٹاپ لاس نہ لگاؤ، اور اگر آپ اپنی $20 تک ٹریڈ کو ہولڈ کر کے دکھاؤ تو میں آپ کو $100 کے انعام دوں گا. تو یہ وہ مطلب ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سائیکالوجی کو کیا کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں. ہمیشہ سٹاپ لاس کا یوز کریں اگر آپ نے فارکس میں فار لانگ ٹرم رہنا ہے. اگر آپ بس 1-2 دن آئے ہیں، چھکا چونکا مارا، اس کے بعد یا تو آپ کلین بولڈ ہوں گے یا آپ سٹامپ آؤٹ ہوں گے، جو بھی ہے. اچھا، نوئنگ دی پوائنٹ ان ایڈوانس which you want to exit a position means you can prevent potentially significant losses. But where is the point? Broadly it is کہ ہم اس پوائنٹ کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یہ بھی ایک اہم فیکٹرز ہے. اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں، اگر اس پہ آ جاتے ہیں، ایک منٹ، یہاں پہ میں آپ کو ایک انالیسس دکھاتا ہوں. یہ بیسکلی ایک انالیسس صبح میں نے کیا تھا. اب یہ جو پوائنٹ تھا، بیسکلی یہ پوائنٹ میرا کیا تھا، یہاں سے میں نے اپنی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. یہ بیسکلی نیچرل گیس کی ٹریڈ ہے، تو یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے، اور بہت ہی کم لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس کا جو سٹاپ لاس ہے وہ بہت ہی کلوز ہے. کیوں کلوز ہے؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے، اگر مارکیٹ اس پوائنٹ کو بریک کرتی ہے تو پھر ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ یہ بچا ہوا ہے. تو اس پوائنٹ تک آنے میں ہمارا بہت سارا لاس ہو جانا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ اس وقت موجود ہے 2.71، اور ہمارا جو سٹاپ لاس ہے وہ 2.68 ہے. اٹس مین کہ جسٹ 20 پپس کا ہمارا اس کے پیچھے ایس ایل پڑا ہوا ہے. تو ایس ایل بہت ہی ضروری ہے. جب ہماری مارکیٹ جو ہے نا، صبح مارکیٹ نے اس جگہ تک ہمیں پروفٹ دیا تھا، ہم نے اٹھا بھی لیا تھا. اس کے بعد اگر آپ اوپر دیکھیں تو بہترین قسم کے زونز ہیں، اور یہ بیسکلی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ٹریڈ کی گئی ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو اپنے جو ریسنٹ کچھ ٹریڈز ہیں اس کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ دکھاتا ہوں، گولڈ کے اوپر جو میں نے انالیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. اچھا جی،
اسٹاپ لاس کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. اس کے بعد یہ بیسکلی کچھ فیکٹرز ہیں، ٹیبلز ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹاپ لاس، کہ کس طرح آپ نے اپنا رسک ریوارڈ سلیکٹ کرنا ہے. آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہو، میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ کوشش کریں 1-2 کا رسک ریوارڈ رکھیں. 1-2 کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس سے آپ اپنی اکاؤنٹس کو، اپنی ٹریڈز کو پروفٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. اب یہ ڈفرینس ہے بٹوین 1-1 کا اور 1-2 کا. 1-1 ریشو کا مطلب یہ ہے کہ 100 پیپ کا آپ کا پروفٹ ہوگا، 100 پیپ کا آپ کا لاس ہوگا. اس میں کتنے پیپس آپ کے ون ہوئے جی؟ اس میں آپ کے 4 ٹریڈز ون ہوئے ہیں، جن میں ٹارگٹ آپ کا کیا تھا؟ 100 کا تھا. اس کے بعد آپ کو کتنے ٹریڈ کا لاس ہوا ہے؟ 6 ٹریڈ آپ کی لاس میں گئی ہیں، 4 آپ کی پروفٹ میں گئی ہیں. اوورال ٹوٹل ٹریڈز کتنے تھے جی؟ 10، جس میں ٹوٹل ون پرسنٹیج کتنا ہے؟ 40%. یہ وہ چیز ہے بیسکلی کہ فارکس میں آپ لوگ سنتے ہو، ہر بندہ آپ کو کہتا ہے جی کہ میری اسٹریٹجی لے لو، یہ 70% ون کرواتی ہے، میری اسٹریٹجی لے لو یہ 80% ون کراتی ہے. میں آپ کو صرف کہتا ہوں کہ آپ 40% ون پہ کم کرو. کتنے پہ؟ 40% ون کے اوپر. ابھی آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں 4 ٹوٹل ہماری 4 ٹریڈ پروفٹ میں گئی ہیں، 10 ٹریڈ کا ٹارگٹ تھا، 6 لاس میں گئی ہیں. یہ 1:1 میں ہمیں 200 پیپ کا لاس ہوا ہے. 200 پیپ مین $20 اگر آپ 0.01 سے ٹریڈ کرتے ہو. 1:2 کا کیا رسک تھا؟ 200 پیپ کا پروفٹ ٹارگٹ تھا، 100 پیپ کا سٹاپ لاس اس میں تھا. 800 پیپ ہم نے کیا کیے؟ ارن کیے 4 ٹریڈ سے. 400 پیپ ہمارا کیا ہوا جی؟ لاس ہوا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھی ہم 200 پیپ کے پروفٹ میں، اٹس مین کے $20 کے پروفٹ میں. تو یہ چیز ضرور فالو کیا کریں اپنا جو رسک مینجمنٹ کا فیکٹرز ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہے بیسکلی لیوریج. رسک مینجمنٹ میں لیوریج کا بھی بہت بڑا رول ہے. اب لیوریج کیا ہے؟ اگر آپ کی لیوریج زیادہ ہے تو یقین کریں آپ اس کے اوپر زیادہ ٹریڈز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ پروفٹ یا لاس ہوگا. ہمیشہ یاد رکھیں کم لیوریج لیں اور ایک ریزنیبل لیوریج لیں، جس سے آپ اچھا پروفٹ بھی ارن کر سکیں. اچھا جی، لیوریج بیسکلی فارکس مارکیٹ میں ہے کیا؟ اس کا کنسیپٹ تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لیوریج ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنا 1 روپیہ دیتے ہو اور بروکر آپ کو 5 روپے دیتا ہے، تب جا کے آپ کیا کرتے ہو؟ کسی بھی بڑے اس کو ٹریڈ کرتے ہو. اگر آپ گولڈ کو $100 سے ٹریڈ کرتے ہو 0.01 سے، اور اگر آپ گولڈ کو $10 سے ٹریڈ کرتے ہو 0.01 سے، ایون دو کہ آپ $5 بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہوں، تو بھی آپ گولڈ کو ٹریڈ کر سکتے ہو. مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد ہے کہ آپ کی لیوریج ہے 1/500. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 روپیہ آپ کا ہے اور اس میں 500 روپیز جو ہے نا وہ کس کے ہیں؟ بروکر کے ہیں. تبھی جا کے آپ گولڈ کو بائی یا سیل کرتے ہو. ادروائز آپ کے اکاؤنٹ میں اگر 1-1 کی لیوریج ہوتی نا، تو آپ کے اکاؤنٹ میں $2043 ہونے چاہیے اگر گولڈ کو آپ 2043 پہ بائی یا سیل کرتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لیوریج کا کچھ فنامنا ہے. لیوریج ان فارکس allow traders to gain more exposure than their trading accounts might otherwise allow, means higher potential to profit but also high risk. وہیں چیز آ گئی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو مور ایکسپوز کرتے ہو، اسے مطلب ہے کہ مزید اوپر لے کر آتے ہو ٹریڈنگ میں، ایون دو کہ اس میں اس کا پھر رسک فیکٹر بھی زیادہ ہے، لیکن اسی حساب سے پروفٹ فیکٹر بھی زیادہ ہے. لیوریج شوڈ دیئر فور بی مینیج کیئرفلی. لیوریج جو ہوتی ہے اسے جب بھی آپ مینیج کریں کیئرفلی مینیج کیا کریں. However, the trader using less leverage saw far better result than the small balance trader using levels over 20-1 larger. اگر آپ کے پاس کیا ہے؟ چھوٹا اکاؤنٹ ہے یا بڑا اکاؤنٹ ہے، تو اس کی اگر لیوریج کم ہے تو اس کے بیٹر رزلٹ ہیں، ایون دو جن کی لیوریج ہائی ہے ان کے رزلٹ بھی پھر تھوڑے سے گڑبڑ ہیں. لارجر بیلنس ٹریڈر یوزنگ ایوریج کیا کہیں 5-1 were profit over 80 and more than the smaller balance trader using average leverage of 26-1. اب یہ 26-1 کا کیا مطلب ہے؟ بیسکلی اگر آپ لیوریج دیکھتے ہو تو 5-1 کا یہ مطلب ہے کہ 500 لیوریج. اس کے بعد 20 کا کیا مطلب ہے؟ اٹس مین کہ 200 لیوریج. 250 کا ایون دو کہ 3000، 5000 اور
अनलिमिटेड लेवरेज भी है, अगर आप एक्सएनएस में काम करते हो उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करें अनलिमिटेड लेवरेज। आप $1 के ऊपर गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हो, अगर तो आपकी अच्छे पॉइंट पे हुई तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, स्प्रेड में भी मारा जाता है। तो हमेशा याद रखें, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट लेवरेज है 500 वाली, तो ये लिया करें। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एट लीस्ट व्हेन स्टार्टिंग आउट इट इज़ ए advisable for trader to be very of using leverage and to be mindful of risk and its positive, मतलब है कि लेवरेज के आप रिस्क फैक्टर भी पढ़ लें और इसके जो इश्यूज वगैरह हैं वो भी आप ज़रूर पढ़ लें लेवरेज के। अच्छा जी, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी वही चीज़ आ गई है कि कंट्रोलिंग योर इमोशन, कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। अब इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू मैनेज द इमोशंस ऑफ ट्रेडिंग व्हेन रिस्किंग योर मनी इन एनी फाइनेंशियल मार्केट। अब किसी भी आप मार्केट में काम करते हो तो उसके लिए आप अपना जो पैसा है उसको सेफ रखने की कोशिश करें। अच्छा जी, इसमें लेटिंग एक्साइटमेंट, इसमें एक्साइटमेंट आ जाती है, ग्रीड आ जाता है, फियर आ जाता है और बोर्डम आ जाता है, अफेक्ट योर डिसीजन में एक्सपोज यू टू अनडू रिस्क। मतलब है कि आप कभी कभी ऐसे खुश निहाल बैठे हो तो एक ट्रेड आपने की जी, वो $100 के प्रॉफिट में चली गई, उसके बाद आपने फ़ौरन दूसरी ट्रेड की, वो $200 के लॉस में चली जाती है। उसके बाद आप में ग्रीड आ जाती है, सॉरी फियर आ जाता है, खौफ आ जाता है, आप नेक्स्ट ट्रेड करते हो वो भी लॉस में चली जाती है। तो फिर आप जितनी भी ट्रेड्स करते हैं वो लॉस में चली जाती हैं ड्यू टू आपका फियर। और आपने एक ट्रेड की जी, $100 का प्रॉफिट आ गया, फिर आप ग्रीड में आ जाते हो, लालच में आ जाते हो कि आज मैंने 100 कमाया है, मैंने 200 मज़ीद कमाना है, फिर आप बड़ी लॉट साज लगाते हो जिसकी वजह से फिर आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करती हैं, तो इनके ऊपर भी आपने काम करना है। ये ऑलरेडी मैं बड़े ही तरीके में पढ़ा चुका हूँ पीछे साइकोलॉजी वाली ट्रेड्स में, साइकोलॉजी वाले लेक्चर्स में, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, ये भी आप ज़रूर गो थ्रू करें। अच्छा जी, अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आप एक्सेप्ट करें अपनी गलतियों को, अवॉइड भी करें, रिड्यूस भी करें और उनको ट्रांसफ़र भी करें। हमारा जो रिस्क होते हैं हम उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको अवॉइड भी करते हैं, रिड्यूस भी करते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं। अब एक्सेप्ट किस तरह करते हैं, अगर हमारा लॉस हो जाता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जी मुझसे लॉस हो गया, उसके ऊपर हमने काम करना है, वजह क्या थी उसको हम बाद में अवॉइड भी कर सकते हैं, उसको रिड्यूस भी करना है, उसे ट्रांसफ़र करना है इनटू प्रॉफिट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, इम्प्लीमेंटेशन है, स्टैंडर्डाइजिंग सॉल्यूशंस है, एनालिसिंग द रिस्क है, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रिस्क है, ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है कि आपने अपनी ट्रेड में सबसे अहम चीज़ ये है क्यों कर रहे हो, कि आप ये एक चीज़ अपने अंदर पैदा कर लो कि आप जो भी ट्रेड कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कौन सा रीज़न है। उसके बाद यकीन माने कभी भी आप कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं करोगे, कि आपको ट्रेड के पीछे रीज़न्स का पता हो कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ पे कौन सा फैक्टर मौजूद है जिसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस क्या है, प्लान आपका एक होना चाहिए। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई रिस्क करना है, रिस्क को किस तरह आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली कि एक $100 के अकाउंट को आपने कन्वर्ट करना है एक प्रॉफिटेबल अकाउंट में। आप अगर देखें तो कुछ ऐसे भी ट्रेडर मौजूद हैं जिन्होंने 100-200 $200 के अकाउंट को उठा के लाखों डॉलर के अकाउंट में कन्वर्ट किए थ्रू प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चैनल्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आप रखें। उसके बाद अब 5 स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, फॉरेक्स में जो 5 स्टेप हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस के, वो कुछ ये हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, एनालिसिस द रिस्क, हम एनालाइज करते हैं रिस्क को, इवैल्यूएटिंग करते हैं उसे, मॉनिटर रिव्यू द रिस्क, हम उसको दोबारा फिर रिव्यू करते हैं, थ्रेटिंग द रिस्क, उस रिस्क से कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं वो भी हम क्या करते हैं जी, मैनेज करते हैं। तो ये बेसिकली आज का कुछ क्या था, एक शार्ट ओवरव्यू था। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको बेसिकली इसकी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमने गोल्ड के ऊपर एनालिसिस दिए थे या जो बाकी पेयर्स हैं,
تو ان کے اوپر جو انالیسس تھے وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ وہ گولڈ کا انالیسس تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کب شیئر کیا تھا جی, کل شیئر کیا تھا. آن دا اسپاٹ گولڈ اس وقت اس زون میں موجود تھا 2049 میں. 2049 کے بعد گولڈ کو میں نے دیکھنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ جس سچویشن میں جا رہا تھا مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ 260 کو ٹچ کرے گا, لیکن جسٹ 20 پپس سے ہم اپنے ٹارگیٹ سے کیا ہوئے جی, بیک ہوئے. یہ 2058 تک گیا. اگر آپ نے 49 سے 58 لی تو اٹس مینس کہ آپ نے 90 پپ کا یہاں سے بھی پروفٹ کیا. اور اس کے بعد اگر آپ نے 58 سے سیل کیا تو گولڈ کہاں تک آیا تھا, راؤنڈ اباؤٹ اسی پوزیشن تک 50 سے آیا تھا. 80 پیپ آپ نے وہاں سے بھی لے لیے. یہ چیز بھی میں نے آپ لوگوں کو کل کے جو انالیسس تھا اس میں بتانے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا انالیسس تھا, آئی تھنک وہ تھا جی بی پی یو ایس ڈی کے اوپر, جو کہ آئی تھنک میں نے آج ہی شیئر کیا تھا. یہاں سے میں نے صبح لی تھی. یہ بیسڈ آن میں نے آپ کو وائس نوٹ بھی کیا تھا کہ یہ اسمال کیا ہے, مائنر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس ہے, اور اس سے بھی ہم نے کوئی 55 پیپ کما لیے تھے. 55 پیپ اگر آپ اپنی اس کے حساب سے کرتے ہو تو آئی تھنک وہ بہت ہی 5.5 $5 تو بنتے ہی ہیں ان کیس. اس کے بعد ایک جی بی پی یو ایس ڈی کا تھا, تو یہ اس جگہ سے تھا. تو اس وقت یہ کیا چل رہا ہے, صبح یہ 18 پیپ کے پروفٹ میں آیا تھا, لیکن اس کے بعد اس نے ہمارا بریک ایون ہٹ کیا, جو کہ انٹری پوائنٹ کے اوپر ہم نے لگایا تھا. تو اب یہ چیزیں, اب اس میں جو لائیو پریکٹس کا کام ہے, لائیو پریکٹس اس طرح ہے کہ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اب یہ ہمارا کیا ہے, ٹرن اوور ہو رہا ہے. کس چیز میں ٹرن ہو رہا ہے, ٹرن ہو رہا ہے سیلنگ فرام, مطلب ہے بائنگ. اگر یہ اس کو